خداوند کا شکر گزار ہوں اس بڑے فضل کے لیے کہ خداوند نے ایک بار پھر سے مجھے یہ موقع بخشا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ حیرت سے بڑھ کر حیران کن اس کتاب کے 7ویں باب کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس بات کی وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب کے مضمون جو ہیں جس طرح ٹرانسلیٹڈ ہیں اسی طور سے ان کو فارمیٹ کے مطابق صرف وہی پڑھا جا سکتا ہے جو اس بک میں لکھا ہوا ہے، ان پیغامات کا حصہ ہے۔ اس لیے بڑی سادگی سے آپ کے سامنے ان الفاظ کو پیش کیے دیتا ہوں۔ حیران کن اختیارات۔ لفظ اختیار بہت سے لوگوں کے نزدیک کچھ برا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک عام طور پر اس میں ظلم، غلامی، تعصب پایا جاتا ہے۔ فی زمانہ نوجوان تو اکثر اختیار کے خلاف سرکشی کرتے پائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ والدین کا اختیار، اسکول میں اساتذہ کا اختیار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ کبھی کبھار تو اختیار کو قدرے غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک شخص جس کے پاس اختیار ہے وہ بدمعاش ہو سکتا ہے، وہ ظلم کرنے والا ہو سکتا ہے۔ مختلف معاشروں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اختیار رکھنے والے لوگ اکثر دوسرے لوگوں کو دھکیلنے یا دباؤ میں رکھنے کے لیے اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے اور اپنے اختیارات کو ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کی ضرورت کو واجبی اور مناسب طور پر پورا کرنے کے لیے۔ تاریخ میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ظالموں نے اپنے اختیار کا غلط اور غیر واجب یعنی ناروا استعمال کیا ہے۔ سبب یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کی خدمت، ذمہ داریوں یا محنت سے اختیار حاصل نہیں ہوا، بلکہ ممکنہ طور پر انہوں نے اس اختیار کو طاقت اور زور بازو سے حاصل کیا ہو۔ پرانے احکامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بادشاہ کو قتل کر کے بادشاہ کا اختیار حاصل کر لیا، کہ فوجیں آتی اور ایک کو اپنی طاقت سے مذلول کرتے ہوئے اس کی جگہ دوسرے کے حوالہ کر دیتی ہیں۔ بائبل مقدس خداوند یسوع کے اختیار بارے نہایت وسیع طور سے بیان کرتی ہے۔ دی ایونجلیکل ڈکشنری آف تھیولوجی یونانی زبان کے اس لفظ اختیار کا ترجمہ طاقت، اختیار اور حق کرتی ہے کہ اختیار موروثی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار بخشا جاتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع کے بارے ہرگز ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی جیسا اوپر زمینی بادشاہوں بابت اختیار کی منتقلی کی بابت بیان کیا گیا ہے کچھ ایسا نظر آتا ہو۔ خداوند یسوع اختیار کا منبع تھا، اس لیے کہ وہ وہی تھا، نہ کہ اس نے اختیار پر قبضہ کیا ہو، بلکہ یہ اختیار تو کائنات کی تخلیق سے پیشتر ہی اس کا تھا۔ خداوند یسوع کا اختیار ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ تو ایمانویل ہے جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ کے ہیں۔ خداوند یسوع اس زمین پر خدا باپ کے اختیار سے آئے۔ خداوند یسوع نے خداوند ہونے کے تمام اختیار کو برقرار رکھا۔ جو کچھ ہم خداوند یسوع میں پاتے ہیں وہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ خداوند یسوع نے کبھی بھی اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کیا۔ کلام مقدس کے طالب علم ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں خداوند یسوع نے کسی کو اپنی تعلیمات پر چلنے کے لیے مجبور کیا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی مثال کہ جس میں خداوند یسوع نے کسی کو ماتحت، غلام یا پیروکار بنانے کے لیے کسی کی پٹائی کی ہو یا کسی کو دونس دی ہو۔ خداوند یسوع نے کبھی کسی کو شکست نہیں دی کہ اختیار پانے یا اختیار کو طول دینے کے لیے کسی سے زور آزمائی کی ضرورت پیش رہی ہو، جبکہ وہ تو ایسا چرواہا تھا جو اپنی بھیڑوں کو چراتا ہوا، اور ایک طبیب جو اپنے لوگوں کو شفا دیتا، ایک ایسا صابر اور ہمدرد استاد تھا جس نے سادگی اور روزمرہ زندگی سے منسلک باتوں کے ذریعے سکھایا ہے۔ ہیکل میں روپے پیسے کا لین دین کرنے والوں اور کاروبار کرنے والوں کو یسوع خداوند نے ہیکل سے نکال باہر کیا۔ آپ ضرور اس واقعے پر حیران ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خداوند یسوع کے اس عمل میں طاقت اور اختیار کو کنٹرول میں دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع کا عمل گناہ کے خلاف کو خدا کے فیصلے کرنا ہے،
ایک اور واقعے میں جب خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کے منافق رویہ کی مخالفت کی تھی تو ہم کچھ اس طرح کیا سخت رویہ دیکھتے ہیں، ایسا منافق رویہ جو کارکردگی میں اعلیٰ لیکن اپنے رویہ میں نہایت کم ترین۔ خداوند یسوع نے کہا کہ برائی دل سے نکلتی ہے، اپنے ظاہر اور بیرونی حالت کا سنوارنا ناکافی ہے جب تک دل پاک نہ ہو۔ اسی لیے خداوند یسوع آئے کہ دلوں کو تبدیل کرے، اسی لیے کہ ظاہری صورت میں مذہبی ہونا کافی نہیں ہے۔ خداوند یسوع نے یہی کچھ تو نیکودیموس سے کہا تھا کہ علم کا ہونا اچھا ہے، ہم بائبل مقدس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں لیکن خدا کی بابت سب کچھ نہیں۔ لوگ خداوند یسوع کے اختیار پر واقعی حیران تھے، جیسا کہ مرکز کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت بیان کرتی ہے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ ضرور غور کیجئے کہ خداوند یسوع کی تعلیمات کے بارے میں ایسا منفرد کیا تھا۔ خداوند یسوع نے ماضی کے مشہور ربیوں کی تعلیمات یا نگارشات کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو تعلیم دینے کا اہل نہیں بنایا اور نہ ہی اپنی تعلیمات کو، بلکہ خداوند یسوع کی تدریس کا انداز مبہم اور غیر یقینی نہیں تھا۔ آپ کو خداوند یسوع کی تعلیمات میں شاید یا غالباً جیسے لفظ کا استعمال نہیں ملے گا۔ پہاڑی باز میں خداوند یسوع کے سکھانے کے سادہ اور عام فہم انداز کو ہم واضح دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع نے بارہا کہا کہ یہ کہا گیا تھا لیکن میں تم سے کہتا ہوں۔ خداوند یسوع نے نہایت گہرے طور سے زمانہ کے لوگوں کی تعلیمات دیں۔ کسی نے بھی یسوع ہمارے خداوند کو یہ کہتے نہیں سنا، میں نہیں جانتا، یا مجھے اس معاملہ کا مطالعہ کرنا ہوگا اور میں بعد میں آپ کو جواب دے پاؤں گا۔